الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واصحابہ وانصارہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ مجلس علم کی پہلی نشست میں ہم حاضر ہیں. تمام حاضرین اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم دین حاصل کرنے کے لیے رستے پہ چلا گویا کہ وہ جنت کے رستے پہ چلا. الحمدللہ مجلس علم دعوت اتحاد فاؤنڈیشن کی جانب سے جو اعلان کیا گیا تھا، ہر ماہ کے دوسرے جمعۃ المبارک کو یہ مجلس قائم کی جائے گی. آپ نے جو سوال پوچھنا ہو درج ذیل نمبر پہ جو اسکرین پہ چل رہا ہے، اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے اپنا سوال ریکارڈ کروا سکتے ہیں. ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ لا نور رسو، یہ حدیث پاک کے راوی کیا صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا دیگر صحابہ بھی ہیں؟ اگر دیگر صحابہ ہیں تو وہ کون کون سی روایت کس کس کتاب میں موجود ہے؟ اس کا جواب حاضر خدمت ہے. اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے چند حدیثیں آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس حدیث کے ایک راوی نہیں بلکہ کثیر راوی ہیں، اور وہ روایات کس کس کتاب میں موجود ہیں بحوالہ سماعت کریں اور اسے نوٹ کر لیں. پہلے اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پاک بخاری شریف کتاب الوصایا کے اندر حدیث نمبر 2772 ہے. حضرت ابو ہریرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یقتسم ورثتی دینارا ولا درہما ما ترکت بعد نفقتی نسائی ومؤونتی عاملی فہو صدقۃ. فرمایا کہ میرے وارث میرے بعد درہم و دینار کو تقسیم نہ کریں، بلکہ میری ازواج کے نفقے کو نکال کر اور میرے عاملین یعنی جو جائیداد کو دیکھ بھال کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اخراجات کو نکال کے جو بچ جائے وہ صدقہ ہے. اسی طرح حضرت امام مسلم علیہ رحمہ نے صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ذکر کی ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، ہماری وراثت نہیں ہوتی. یہ صحیح مسلم شریف کتاب الجہاد والسیر کے اندر باب لا نورث ما ترکنا صدقۃ حدیث نمبر 1761 ہے. اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل اس کے اندر حدیث موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکت بعد مؤونۃ عاملی و نفقۃ نساء صدقۃ. فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انبیاء کے گروہ یہ کسی کو وارث نہیں بناتے، جو میں چھوڑ جاؤں میرے ازواج کا نفقہ نکالنے کے بعد اور عاملین کے اخراجات نکالنے کے بعد جو بچ جائے بس وہ صدقہ ہے. یہ اس حدیث پاک کے پہلے راوی ہیں. دوسرے راوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور آپ نے باغ فتح کا اور وراثت کا مطالبہ کیا، فقال لها ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ. آپ کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری وراثت نہیں ہوتی بلکہ ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے. یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کتاب فرض الخمس حدیث نمبر 3093 ہے. اسی طرح ایک طویل حدیث پاک بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مطالبہ کیا گیا تو آپ نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ. آپ کہنے لگے کہ جو حضور نے چھوڑ دیا وہ صدقہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں انما یاکل آل محمد من ھذا المال. لوگ کہتے ہیں وہ خود کھا گئے، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس مال میں سے آل محمد کے اخراجات نکالے جائیں گے. اور ان یزیدوا علی الماکل، ان کو کھانے کے لحاظ سے کھانے کے علاوہ
کوئی زیادہ تصرف نہیں دیا جائے گا، یعنی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک فرد کو یہ جائیداد دے کر اس کا مالک نہیں بنایا جائے گا، بلکہ اس آمدن سے جو جو آئے گا سرکار کی ازواج، سرکار کی بیٹی، ان کو وہ مال دیا جائے گا، ان کے اخراجات اس میں سے ادا کیے جائیں گے۔ اور کہنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں جو ہوتا تھا میرے زمانے میں بھی وہی ہوگا، میں بھی وہی کچھ کروں گا اس مال کے ساتھ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف کے اندر کتاب المناقب کے اندر اور موجود ہے، 3712 نمبر حدیث پاک ہے۔ اب اس سے آگے چلیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طویل حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے محمد بن جبیر نے ایک حدیث بیان کی اور میں مالک بن اوس ان کے پاس گیا اس حدیث کی تصدیق کے لیے۔ جب میں مالک کے پاس پہنچا تو ان سے میں نے کہا کہ حضور مجھے بتائیں اس حدیث کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ یار ایک دن میں اپنے گھر میں صبح سویرے بیٹھا ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد آیا، مجھے بلایا گیا، میں وہاں پہ گیا اور المختصر کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی قوم آئی تھی میرے پاس، انہوں نے کچھ مطالبات کیے تھے، یہ میں ان کے مطالبے پورے کرتا ہوں، لہٰذا یہ مال ان تک پہنچا دیں۔ تو کہتے ہیں اتنے میں ان کا جو حاجب تھا حضرت یرفع، وہ آیا اور آ کر کہنے لگا حضور آپ کی خدمت میں، حل لکا فی عثمان و عبد الرحمن ابن عوف و زبیر و سعد ابن ابی وقاص یستأذنون۔ حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حاضر خدمت ہیں، آپ سے اجازت طلب چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں آنے دو، اجازت ہے۔ وہ اندر داخل ہوئے، بیٹھے، سلام کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یرفع واپس آیا اور آ کر کہنے لگا حل لک فی علی و عباس، آپ کی بارگاہ میں مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کی اجازت طلب چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں ان دونوں کو بھیجو۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے، بیٹھے، سلام کیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا امیر المؤمنین، عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں ہم خلیفہ نہیں مانتے معاذ اللہ حضرت عمر کو، حضرت عباس نے آ کر کہا یا امیر المؤمنین، کہ اے امیر المؤمنین ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے، ہمارا جھگڑا ختم کریں، جو مال بنو نذیر قبیلے سے جو مال رسول پاک کو اللہ نے عطا فرمایا تھا اس کے بارے میں ہم دونوں کا جو جھگڑا وہ ختم کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 4 صحابہ جو تھے، حضرت عثمان، سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت زبیر، ان کی طرف آپ نے توجہ کی اور توجہ کر کے کہنے لگے حل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہنے لگے کہ مجھے اللہ کی قسم دے کر مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم نہیں جانتے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ لا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ اب یہ سننے کے بعد قال الرہط، صحابہ کا وہ گروہ کہنے لگا قال ذالک، اسی طرح سرکار نے ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی یہ چاروں صحابہ نے گواہی دی کہ ہم نے سرکار سے یہ سنا ہوا ہے کہ سرکار نے اسی طرح ارشاد فرمایا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے ابو بکر سے سنا ہے کہ سرکار نے یہ فرمایا، بلکہ وہاں پہ بیٹھے انہوں نے کہا قد قال ذالک، تحقیق حضور نے اسی طرح فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اب یہ اس حدیث میں یہ 5 راوی ہو گیا، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت سعد بن ابی وقاص، زبیر بن العوام اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاقبل عمر علی علی و عباس، حضرت علی اور حضرت عباس کی طرف توجہ کی اور توجہ کر کے پوچھنے لگے کہ آپ مجھے بتائیں اللہ کی قسم کھا کے اتعلمانی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ذلک، آپ اللہ کی قسم کھا کے ارشاد فرمائیں کہ بتائیں کہ کیا آپ نے یہ سرکار سے اس طرح نہیں سنا، کیا سرکار نے اس طرح نہیں کہا؟ قالا قد قال ذالک، دونوں نے کہا کہ اسی طرح سرکار نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب اس حدیث پاک میں یہ 7 صحابہ کرام علیہم رضوان کی گواہی موجود ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ اور کتب صحاح کے اندر یہ بے شمار جگہ پہ یہ حدیث پاک آئی ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3094 ہے۔ یہ جو احادیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی 9 راوی ہو گیا، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن العوام، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 9 صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا کہ کس انداز میں انہوں نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ اب اس سے آگے چلیں۔ انا سمعت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی زوجہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہتے ہوئے ارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان الی ابی بکر
انہیں کسی نے یہ بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضرت عثمان کو بیچنے کا ارادہ رکھتی ہیں. وہ یہ چاہتی ہیں کہ حضرت عثمان کو بیچ کر وراثت کا مطالبہ کیا جائے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، آپ آئیں اور آپ نے آ کر ان سے کہا، فَقُلْتُ لَهُنَّ، حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی میں نے ان سے کہا، الا تتقین اللہ، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتی؟ علم تعلمنا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یقول لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ حضور علیہ الصلوۃ، کیا تم نہیں جانتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اب یہاں پہ الفاظ دیکھیں کہ ماضی استمراری کے الفاظ استعمال ہوئے. کہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقول، یعنی ایک بار نہیں فرمایا کہ صرف ایک راوی نے سن لیا ہو. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار فرمایا کرتے تھے، یعنی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سرکار نے یہ ارشاد فرمایا ہے. لا نورث ما ترکنا صدقۃ، یہ حدیث پاک انہوں نے بیان کی. اور پھر آگے بھی ایک طویل حدیث پاک ہے. اس حدیث پاک کی راویہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہ بخاری شریف کے اندر کتاب المغازی ہے. اس کتاب کے اندر امام بخاری علیہ رحمہ اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں. حدیث نمبر 4034 ہے. اس حدیث پاک کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 9 راوی پہلے ہم نے ذکر کیے، اب 10ویں یہ راویہ ہم نے ان کا ذکر کیا. اسی طرح بخاری شریف کے اندر ایک اور جگہ بھی موجود ہے کہ حضرت امام زہری حضرت عروہ سے اور حضرت عروہ حضرت اما عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ، سرکار نے ارشاد فرمایا ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، ہمارا وارث نہیں ہوتا. یہ بخاری شریف کتاب الفرائض کے اندر موجود ہے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقۃ، حدیث نمبر 6727 نمبر ہے. 6727 نمبر حدیث پاک کے اندر حضرت امام بخاری اس کو ذکر کرتے ہیں. یہ ہو گئے اب 10 راوی. چلے اب 11واں راوی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہی واقعہ کہ جس کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت زبیر بن العوام آئے نا، اس کے اندر آتا ہے کہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس آئے. وعنده طلحة والزبیر وعبد الرحمن وسعد وهما يختصمان، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ دونوں حضرت عباس اور وہما یختصمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مابین اختلاف تھا. فقال عمر لطلحة والزبیر وعبد الرحمن وسعد الم تعلموا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کل مال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الا ما اطعمه اهله وكساهم الا لا نورث. سرکار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت طلحہ کو اور دیگر صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، حضرت طلحہ، زبیر اور عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو مخاطب کر کے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کا تمام مال صدقہ ہے مگر وہ جس کو ان کے اہل کھائیں، اور فرمایا کہ لا نورث، کہ ہمارے وارث نہیں ہوتے. قالوا بلا، حضرت طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے قالوا بلا، جی ہاں سرکار نے ارشاد فرمایا ہے. تو اس حدیث پاک میں حضرت طلحہ بھی آئے ہیں. تو یہ 11 راوی ہو گئے. اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابو داؤد کے اندر ذکر کیا ہے. 2975 نمبر حدیث پاک ہے. اس کے بعد آئے ایک اور راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں ایک ہی راوی ہیں. سنیں ذرا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقۃ، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے وارث نہیں ہوتے، ہماری وراثت نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. مسند بزاز ہے، 2843 نمبر حدیث پاک ہے. اسی طرح اس سے آگے چلیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لا نورث ما ترکنا صدقۃ. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا لا نورث، ہمارے وارث نہیں ہوتے، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. الموجم الاوسط 4933 نمبر حدیث پاک ہے. اسی طرح
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لا نورث ما ترکنا صدقۃ. اس حدیث پاک کو علامہ ابن جمیع نے موجم الشیوخ کے اندر صفحہ نمبر 374 پہ ذکر کیا ہے. اور اچھا اس کے علاوہ سنیں کہ حضرت امام ترمذی علیہ رحمہ کا اس حدیث کے بارے میں کیا موقف ہے. آپ فرماتے ہیں وفی الباب عن عمر وطلحة والزبیر وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشة وحدیث ابی ہریرہ حدیث حسن غریب من هذا الوجہ. امام ترمذی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اس باب کے اندر یعنی لا نورث کے اندر اس حدیث کے باب کے اندر حضرت عمر سے، حضرت طلحہ سے، حضرت زبیر سے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے، حضرت سعد سے، حضرت عائشہ سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث مرقوم ہے، ذکر ہے، روایت کی گئی ہیں. اور کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث پاک ہے وہ اس طریق سے حدیث حسن غریب. امام ترمذی علیہ رحمہ حدیث نمبر 1608 ابواب السیر ہم اس حدیث کے تحت یہ اپنا قول ذکر کرتے ہیں. اب اس کے علاوہ دیکھیں صحیح ابن حبان کے اندر جو حضرت عمر کا واقعہ میں نے بیان کیا ہے وہ واقعہ بیان کرنے سے قبل 6608 نمبر حدیث پاک ذکر کرنے سے پہلے اب عنوان کیا قائم کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ دیکھیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے راوی ہیں، یہ آج کا دور نہیں، یہ اہل تشیع اور روافض صدیوں سے یہ اعتراض کرتے آ رہے ہیں. افسوس یہ کہ ہمارے کچھ لوگ اب اس کو پھیلانے میں اعلی کار بن رہے ہیں. حضرت صحیح ابن حبان کے اندر ہے ذکر الخبر المدحد قول من زعم ان قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقۃ تفرد به الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وقد فعل. کہتے ہیں اس حدیث کا بیان جو اس انسان کے قول کو رد کرتی ہے کہ جو دعویٰ کرے کہ یہ حدیث لا نورث بیان کرنے والے صرف حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اس کا رد کرنے والی حدیث اب بیان کی جائے گی. یعنی یہ آپ نے عنوان قائم کر کے حضرت عمر والا واقعہ وہاں پہ ذکر کیا ہے. امام ذہبی کہتے ہیں وذالک لروایت جماعت من الصحابہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا نورث. کہتے ہیں کہ جناب صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ایک جماعت اس حدیث پاک کو رسول پاک سے روایت کر رہی ہے کہ سرکار نے فرمایا لا نورث. علامہ ابن حجر ہیثمی علیہ رحمہ ان کا قول آپ سنیں. سوائے کے محرکہ کے اندر آپ لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین اور مولا علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث پاک کے بارے میں کہا اور سیدہ عائشہ صدیقہ نے امہات المومنین سے بھی یہی کہا، ان دونوں میں سے ہر ایک کا قول علم تعلمو یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ حضرت ابو بکر انا ابا بکر لم یتفرد به بروایتی ھذا الحدیث. کہتے ہیں کہ یہ قول اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے اکیلے راوی نہیں ہیں. وَأَنَّ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَلِيًّا وَعَبَّاسِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبیر وسعد كلهم كانوا يعلمون أن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ذلك. کہتے ہیں کہ یہ حدیث پاک صرف حضرت ابو بکر صدیق اس کے راوی نہیں ہیں بلکہ امہات المومنین. یہاں تو 12-13 کی بات ہو رہی تھی، اب تو یہاں پہ جتنی امہات المومنین اس وقت موجود تھیں وہ 4 تھیں، وہ 5 تھیں، یا سرکار کے بعد جتنی ازواج موجود تھیں ان سب کا ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ نے سب ازواج کے مابین یہ بات کی تھی. جتنی ازواج اس وقت تک ظاہری طور پہ حیات تھی وہ ساری ازواج مطہرات اس حدیث کی راویہ ہیں. کہتے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا نا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ کہنا کیا تم نہیں جانتے، اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ حدیث پاک کہ صرف راوی حضرت ابو بکر صدیق نہیں بلکہ امہات المؤمنین مولا علی، حضرت عباس، حضرت عثمان، عبد الرحمن ابن عوف، حضرت زبیر اور حضرت سعد کلہم کانوا یعلمون یہ سب جانتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قال ذالک یہی ارشاد فرمایا. الفصل الخامس کے اندر آپ نے اس کو ذکر کیا ہے، صفحہ نمبر 99 ہے. اسی طرح
شرح عقیدہ تحاویہ میں ہے وَأَنْكَرُوا قَوْلَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل تشیع نے رسول پاک کے قول کا انکار کیا اور ان سب نے انکار کیا حالانکہ اس حدیث پاک کے مع ثبوت ہی بطریقی کثیر طرق سے اس حدیث کے ثابت ہونے کے باوجود انہوں نے انکار کیا وَزَعَمُوا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قد کذب فی ذلک مع انہ لم یتفرد بہ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ بولا ہے اس معاملے میں، باوجود اس کے کہ حضرت ابوبکر صدیق اس حدیث کے اکیلے راوی نہیں ہیں۔ یہ شرح عقیدہ تحاویہ کے اندر بھی اس کا رد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سنیں علامہ ابن کثیر کی بات، آپ کہتے ہیں ذکرنا فی الحدیث المتفق علیہ بین العلماء المروی فی الصحاح والمسانید وغیرہا، ہم نے حدیث کو ذکر کیا جس پر علماء کے مابین اتفاق کیا گیا ہے کہ وہ حدیث صحاح اور مسانید اور اس کے علاوہ صحابہ میں سے ایک جماعت کے ترک سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ الفاظ جو ہے ابن کثیر کے، اس کی طرف توجہ دے جناب زید صاحب کے ان جماعت من الصحابتی، صحابہ کے ایک جماعت سے یہ حدیث پاک ذکر ہے۔ قصص الانبیاء کے اندر علامہ ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 350 پہ اس عبارت کو ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح علامہ یوسف نبہانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں وَرَوَا كَثِيرٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ رضی اللہ تعالی عنہم قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کثیر صحابہ نے رسول پاک کے اس فرمان کو روایت کیا ہے۔ اب یہ آپ وسائل الوصول الی شمائل الرسول کے اندر الفصل الثانی کے اندر آپ نے اس کو ذکر کیا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 367 ہے۔ آپ لکھتے ہیں قد روا حدیث نفی المیراث جماعت من الصحابۃ، کہتے ہیں کہ تحقیق صحابہ کی ایک جماعت نے میراث کی نفی کی حدیث کو روایت کیا ہے۔ منہم ابو ہریرہ، ان میں سے پہلے ابو ہریرہ ہے، ولفظہ، اور ان کے لفظ ہیں لا تقتسموا وراثتی دینارا ولا درہما ما ترکت بعد نفقۃ نساء ومؤونۃ عاملی فہو صدقۃ، اخرجہ البخاری، کہتے ہیں اس کو حضرت امام بخاری نے روایت کیا۔ پہلے راوی حضرت ابو ہریرہ و ابن عمر، اور انہی میں سے دوسرے حضرت ابن عمر ہیں، و عثمان، اور ان میں سے ایک حضرت عثمان ہے، اور وہ عبد الرحمن بن عوف، اور ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، و سعد بن ابی وقاص، اور ایک حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، و زبیر بن العوام، اور ایک حضرت زبیر بن العوام ہیں، والعباس بن عبد المطلب، اور ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ الریاض النظرہ کے اندر آپ نے اس عبارت کو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190 کے اندر الفصل الثانی کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ تو آپ نے سماعت کی کہ ہماری صحاح، ہماری مسانید، ہمارے اکابرین، ہمارے علماء کے نزدیک یہی تحقیق ہے کہ اس حدیث پاک کے لا نورث کے ایک راوی نہیں ہے بلکہ اس کے کثیر راوی ہیں، جماعت من الصحابتی، صحابہ کی ایک جماعت اس کو روایت کرنے والی ہے، جن میں سے ابو ہریرہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور دیگر تمام ازواج مطہرات۔ یہ 14 نام وہ ہیں جو ہم نے ذکر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام امہات المومنین اس حدیث پاک کی راویہ ہیں۔ اس حدیث پاک کو ان سب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو یقیناً جو یہ کہے کہ آپ اکیلے راوی ہیں یا اس مسئلے کو اختلافی مسئلہ کہے، یہ بھی یاد رکھیں اہل سنت کے نزدیک یہ اتفاقی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہم سب اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ ایک راوی نہیں بلکہ اس کے کثیر راوی ہیں، اور اس بات پہ فتویٰ دینے والوں کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ اختلافی مسئلے میں آگے ہیں
تو یقیناً وہ شخص اپنا عقیدہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ اہل سنت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس کے ایک راوی نہیں ہے بلکہ اس کے کثیر راوی ہیں۔ اللہ رب العزت یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔